السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شہیر. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ تو آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک میرے دل کے بہت قریب ہے. اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اور آگے بھی میں کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ صرف ایک لینگویج کی بات نہیں ہے، یہ پوری ایک سوچ کی بات ہے، ایک ذہنیت کی بات ہے، ایک جہالت کی بات ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں. اسلام آباد میں جو انسیڈنٹ پیش آیا ہے، میں اسے انسیڈنٹ ہی کہوں گا کہ دو عورتوں نے ایک آدمی کو جو کہ ان کے ریسٹورنٹ کا مینیجر تھا، اس کو اتنا بے عزت کیا اور تنزیہ باتیں کی صرف اس کے خراب انگلش بولنے پر. سب سے پہلی بات کہ جو لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں، صحیح بات ہے، ایک برے کام کو ہم برا ہی کہیں گے، لیکن یار ہم پوری قوم مل کر جو عمر اکمل اور میرا جی کا جو مذاق اڑاتے ہیں انگلش کی وجہ سے، کیا وہ ہم بھول گئے؟ اس بات کا صرف مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں اتنا شوق نہیں ہوا اس بات کو لے کر، کیونکہ یہ پہلے سے ہو رہا ہے اور قومی سطح پر ہو رہا ہے، ٹی وی پر ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر یہ ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں، ہر قوم والے، ہر قوم، چائنا، جاپان، سعودی، جو عرب ممالک ہے، سب اپنے لینگویجز میں پڑھاتے ہیں. اپنے لینگویج بولنے پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ رشین اور جو چائنیز ہے وہ تو یعنی الٹا گلٹی محسوس کرتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ انگلش میں بات کریں. میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، منی ہائسٹ، آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا. منی ہائسٹ میں جو ٹوکیو تھی اس کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا. پہلے اس نے سٹارٹ انگلش سے کیا اور پھر بعد میں جب وہ ہر بات میں اٹک رہی تھی تو اس نے پھر انٹرویور سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے لینگویج میں بات کرنا چاہتی ہوں. تو دنیا میں لوگ نہیں شرماتے ہیں، لیکن یہ صرف ہم ہی ہیں کہ بس شرم سے ڈوب مر جاتے ہیں. یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری ذہنوں میں یہ بات کیوں بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر انگلش اسے آتی ہے تو یہ پڑھا لکھا ہے. ٹھیک ہے، انگلش آج کی ایک ضرورت ہے، ہر فیلڈ میں انگلش یوز ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں آتی، اس کی انگلش خراب ہے، تو کیا اس کا مذاق اڑانا چاہیے؟ یا وٹ دی ہیک یار. اور عجیب بات یہ ہے کہ خود انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ یہ مینیجر ہمارے لیے 9 سال سے کام کر رہا ہے. How long have you been working for us? I think last 9 years. تو اگر اس کے اندر کچھ سکلز نہ ہوتے ہیں، اگر خاص بات نہ ہوتی، تو پھر کیوں آپ لوگ اسے 9 سال تک رکھتے ہیں؟ یہ بات تو یہ ہے. صرف وہ کہہ بھی رہا ہے کہ بھائی میں نے انگلش کورسز کیے ہیں، مطلب کہ پروگریس چل رہا ہے، انگلش وہ سیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو بلوایا اور اس کا مذاق اڑایا. اور یعنی اتنا برا لگ رہا ہے تو نکال دو نا. کیوں رکھا ہوا تھا؟ اتنا وفادار بندہ کہ 9 سال تک آپ کے لیے کام بھی کرو، 9 سال کے بعد بھی آپ اسے بے عزت کر رہے، اور وہ بھی کس بات پر؟ صرف ایک برے انگلش بولنے پر. یعنی یہ بھی کوئی وجہ ہے کہ اسے بے عزت کرنے کا؟ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پھر میڈیا میں آ کر بولتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے. اب دیکھیں، اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ ان کی اپولوجی ویڈیو بھی آ جائیں گی، کیونکہ اتنا بے عزت ہونے کے بعد تو ظاہری بات ہے ہر کوئی اپولوجی مانگتے ہیں. اتنے بڑے بڑے لیول پہ برے کام ہو جاتے ہیں اور سب لوگ آگے پھر 2-3 دن بعد اپولوجی مانگ کے چلے جاتے ہیں. یہ تو یعنی ایک دستور ہے پاکستان کا. تو ان کی بھی مجھے یقین ہے کہ اپولوجی ویڈیو آئے گی، لیکن یار اپولوجی کی بات ہے ہی نہیں، بات ذہنیت کی ہے، سوچ کی ہے. ابھی تو شاید یہ دونوں معافی مانگ لیں اور پھر شاید یہ فیوچر میں ایک کام بھی نہ کریں، لیکن بات ایک سوچ کی ہے، ایک پوری قوم کی ہے. ہماری پوری قوم کی رگوں میں یہ بات یعنی بچپن سے ڈالی گئی ہے ہمارے دماغوں میں کہ بھئی انگلش اسے نہیں آتا تو یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، بس یہ ان پڑھے جاہل ہیں. اور ایک بات یاد رکھے کہ وی کین لرن ان somebody's else language but we cannot be creative in somebody's else language. یہ تو ایک سمپل سا اصول ہے بالکل. تو بھی بس بات سمپل ہے کہ انگلش سیکھنا بالکل آج کی ایک ضرورت ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں آتا یا کسی کو اچھی انگلش نہیں آتی، اس کو بے عزت کرنا بھی ایک جہالت ہے. سمپل ایز ایف. تو اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.